كفاني علم السلام ربي. علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، آج ہم شروع کرنے والے ہیں کہ نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ نورانی قاعدہ کس طرح پڑھاتے ہیں، کس طرح ہمیں نورانی قاعدہ بچوں کو پڑھانا چاہیے، نورانی قاعدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ہم نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم بتلائیں گے کہ کس طرح نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح اس کو صحیح انداز سے سکھایا جاتا ہے۔ اگر بچہ ان اصول کے مطابق جتنے بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے پڑھے اور ان کے مطابق الفابیٹ، ان کے مطابق جو حروف ہیں، الف با تا جو حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک، اگر ان حروف ان کے مطابق یاد کر لے بچہ، تو 50% صحیح قرآن پڑھنے والا بن جائے گا، صرف ان کو یاد کر لینے سے۔ دیکھیے چلتے ہیں تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، سا الگ ہے، جیم الگ ہے، حا الگ ہے، خا الگ ہے، یہ تمام حروف الگ الگ ہیں، ان کو مفردات کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے مفردات کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا الگ الگ حرفوں کو۔ اور الگ الگ حرف کون سے؟ یہ سارے الگ، یہ لفظ جو ہیں، یہ حروف جو ہیں، سب کے سب الگ الگ حرف ہیں۔ اگر بچے کو ہمیں سبق پڑھانا ہے تو سب سے پہلے اس کو بتائیں کہ الف، اس کے بعد با، کھینچ کے با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 29 حروف ہیں جو سنگل لکھے گئے ہیں۔ ان کے اندر ہمیں اس بات کا بچوں کو پہچانوانا ہے کہ با کے نیچے کتنے نقطے ہیں، تا کے اوپر کتنے نقطے ہیں، سا کے اوپر کتنے نقطے ہیں۔ یہ کس طریقے سے پہچانیں گے؟ دیکھیے چلتے ہیں، بچے کو لکھ کر بورڈ پر بتلائیں۔ اس طرح ہم نے بنایا سا، 3 نقطے اس کے اندر ہم نے لگا دیے تو یہ بن گیا سا۔ بچے سے پوچھے اگر صرف 2 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا بنے گا؟ بچہ کہتا ہے تا، تو سمجھ لو اس کو یاد ہو گیا۔ اسی طرح تا کے اوپر کے نقطے ہٹا کر با کے نیچے 2 نقطے، 1 نقطہ لا کر پوچھے یہ کیا بن گیا؟ اگر بچہ بتا دے با ہے تو سمجھ لینا بچے کو یہ لفظ یاد ہو چکے ہیں۔ اب آگے سبق دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے شروع میں الف سے لے کر سا تک ہم جو ہے سبق دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح ان کو پہچان لے، نقطوں کے اعتبار سے بھی اور اور حرف کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے جیم۔ جیم کی پہچان اس طرح کروائیں جیسے یہ جیم ہے، اگر بچے کو یاد ہو گیا جیم تو اس کے اندر سے بیچ میں سے نقطے کو ختم کرنے کے بعد پوچھیں بتاؤ اب کیا بنا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بتاتا ہا تو اس کے بعد اس سے پوچھیں اس پر نقطہ لگا کے اب کیا بنا۔ اگر بچہ بتاتا ہے خا تو اس کا سبق آگے بڑھا دیا جائے، ورنہ اسی کی مشق کی جائے، اسی کی مشق کرائی جائے تاکہ جتنا زیادہ بچہ سمجھے گا اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے آسانی ہوگی، دیکھیے چلتے ہیں، بچوں کے حروف کی پہچان کرانی ہے۔ اگر بچوں کو حروف کی پہچان ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہوگا ان کو، اور وہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ اور جہاں تک ہو سکے ان حروف کی زیادہ سے زیادہ مشق کی جائے، جیسے یہ ہے صاد، ضاد، اگر وہ صاد اس طرح لکھ دیجئے صاد، اسی طرح اس کے اوپر بندی لگا دیجئے۔ اگر وہ پہچان لے کہ ضاد ہے تو اب اس کو سمجھ لیں گے کہ اس نے اچھی طرح مشق کر لی ہے اور اچھی طرح اس کو یاد کر لیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر الف
اگر الف اور حمزہ ہمیں جلدی پڑھنا ہے یا ٹھہر کر پڑھنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر الف اور حمزہ کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل بھی نہ کھینچیں، جیسے الف حمزہ، الف الف نہیں پڑھیں، الف الف، بچے کو بالکل صاف صاف یاد کریں، الف بولیے، الف حمزہ، الف حمزہ۔ اور یہ سب کام ہوتا ہے کہ معلم جو پڑھانے والے استاد ہیں ان کا کام ہوتا ہے کس طرح بچوں کو گائیڈ کرنا، کس طرح اس کو کتنا سبق دینا ہے۔ دیکھیے آگے چلتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر ہے جن حروف کے تلفظ میں دو حروف بنتے ہیں ان کو الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با کے آگے الف لگا دیا، کیا ہو گیا؟ با، با الف زبر با، تا کے آگے الف لگا دیا تا، سا کے آگے الف لگا دیا سا، اسی طرح جیم کا آگے الف لگا دیا جیم، ہا کے آگے الف لگا دیا ہا۔ تو اس کو کتنا؟ ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اگر بچہ پوچھنے لگے کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، ایک الف کتنا کھینچیں گے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی ایک الف کی کہ ایک الف اتنا ہوتا ہے؟ تو علماء اکرام یوں بیان کرتے ہیں، اگر مٹھی بند ہے، اگر مٹھی بند ہے اس طرح کھولی جائے تو اتنی دیر ایک الف کی مقدار ہے، اسی طرح اگر مٹھی کھلی ہوئی ہے اگر بند کی جائے اس طرح تو یہ ایک الف کی مقدار کہلاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یعنی جس حرف کے ساتھ الف جوڑ جائے آگے وہ ایک الف کے بقدر پڑ جائے گا، جیسے با، تا، سا۔ تیسرا نمبر آتا ہے جن حروف کے تلفظ میں تین حرف بنتے ہیں ان کو ایک الف سے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، دو حرف والے کو ایک الف کے برابر، اور اگر تین حرف والا کوئی لفظ آ رہا ہے، تلفظ تین حرفوں کے ذریعے سے ہم ادا کر رہے ہیں تو ایک الف سے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، جیسے میم، سین، دال، اور حرف لے لیجیے جیسے جیم، زال، ضاد، صاد، یہ سارے حروف جو ہیں ایک الف سے زیادہ کھینچنے والے ہیں۔ دیکھیے چوتھے نمبر پر آتا، اس میں 8 حروف پر پڑھے جائیں گے، جیسے را، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، یہ سارے حروف جو ہیں پر موٹے یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد 5 نمبر پہ 2 حرف قلقلہ کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، صاد، ضاد، یہ قلقلہ کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، صاد، ضاد۔ نمبر 6 پر آتا ہے کہ 2 حرف معروف پڑھے جائیں گے، جیسے عین، غین، عین، غین، یہ جو ہے معروف پڑھے جائیں گے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں این، گین اس طرح پڑھاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عین، غین یہ صحیح ادا کیا جائے گا۔ یہ سارے حروف جو ہیں پڑھنے چاہیے، اگر ہم نے ان پر محنت کر لی، یہ 29 حروف ہیں، اگر ہم نے ان پر محنت کر لی اور اچھی طرح بچوں کو ہم نے سمجھا دیا تو اب بچے کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے، بہت آسانی سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم نے بچے کو یہ حروف سمجھا دی اور بچے نے اچھی طرح ایک ایک نقطے کے ساتھ حروف کے ساتھ یہ سب مشق بھی کر لی اور پڑھ لیا، اب اس کے بعد کس چیز کا نمبر آتا ہے؟ الف سے یا تک ہم نے اس کو بچے کو یاد کرا دیا، اب نمبر آتا ہے کہ بچے کا امتحان لیا جائے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب امتحان کے لیے نورانی قاعدے میں حروف دیے گئے ہیں، یہ حروف دیے گئے ہیں، دیکھیے یہ حروف، یہ حروف، یہ حروف، یہ حروف، یہ حروف سب ایک سے ہیں اور یہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ بچے سے ہم پڑھوائیں۔ اگر بچے نے یہ حروف جو حروف اوپر لکھے ہیں مفردات اگر صحیح ادا کیے ہوں گے تو یہاں بھی صحیح ادا کرے گا۔ کس طرح؟ جیسے اگر بچے نے اس تا کو صحیح ادا کیا تو پڑھے گا تا، طا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا۔ اگر بچے نے اوپر پڑھ لیا اور
تا اور طا میں فرق کرتا ہے، سمجھ لینا کہ اوپر والے جو حروف گزرے ہیں بچے نے اس پر محنت کیا اور اس کو سمجھ لیا ہے، اور بچے اس کو بھی تا پڑھتا ہے، اس کو بھی تا پڑھ دیتا ہے، سمجھ لینا کہ پہلے والا اس سبق کے اندر اب کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں ہے۔ اس لیے نورانی قاعدے کے اندر اس کے بعد امتحان دیا گیا تاکہ بچے کو جانچ لیا جائے، اور اگر بچہ ان حروف میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا، اور اگر ان حروف کے اندر بچہ فیل ہوتا ہے تو دوبارہ یہی حروف یاد کیے کرائے جائیں گے اور انہیں کو ریپیٹ کرایا جائے گا، انہیں کو بار بار پڑھایا جائے گا۔ شین اور سین میں فرق ہوگا، صا ضا طا ظا میں فرق کیا جائے گا، عین غین میں، قاف یہ بڑا قاف الگ سے نکالیں گے اور یہ چھوٹا قاف اوپر سے ہی نکلے گا، ان حروف کی پہچان ہوگی، یہ ہا ہے الگ سے نکلے گا اور یہ چھوٹی ہا اوپر سے ادا کی جائے گی۔ اب اگر ان حروف کو بچے نے پہچان لیا تو اس کے سبق کو آگے بڑھا دیا جائے، اور اگر ان بچوں کو ان کی پہچان ہوئی پھر دوبارہ انہیں حروف کو سکھایا جائے، ان کے تلفظ کو ادا کرایا جائے۔ اس کے بعد اگر بچہ ان میں پاس ہو جاتا ہے جیسے تا، طا، سین، شین، صاد، حا، ہا، اب بچہ ان کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ اب اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم بچے کو کس طرح ایک لفظ کو پڑھا ہے تو کس طرح دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے۔ دیکھیے الف ہم نے لکھا، الف کی دو شکلیں ہیں۔ دیکھیے اگر ہمیں لکھنا ہے کاف، کا تو یہ ہو گیا کا، اب یہاں الف کو لگائیں گے یہ والا کا ہو، اب بیٹھے گا کا، پھر لکھ دیے میم تو یہ ہو گیا کام۔ اسی طرح ایک الف لکھنے کا طریقہ یہ ہے جیسے لام، پھر یہ لگا دیا الف، لا ہو گیا، یہ ہو گیا لا، یہ بھی لکھنے کا طریقہ ہے یہ۔ اچھا یہ تو الف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، الف اگر ملا کر دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا جائے گا تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی دو شکلیں، یہ تو ہم مفردات میں، با مرکبات میں اگر دوسرے لفظ کے ساتھ ہم با کو ملا کر لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے، یا تو اس صورت میں لکھیں گے یا اس صورت میں۔ دیکھیے جیسے دیکھیے بج با، اسی طرح اگر ہمیں لکھنا بد تو یہ ہو گیا بد، تو اس طرح یہ دو شکل ہوتی ہیں مرکب میں، جب دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی۔ اسی طرح تا کی تین شکل ہوتی ہے، تا تین طرح سے ملا کر لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی تا بنتی ہے جیسے ایسے بنتی ہے تا، اس طرح بنتی ہے اور ایسے بھی تا بنتی ہے، تینوں طرح ملا کر لکھی جاتی ہے۔ جیسے جیم، جیم کی شکل صرف ایک ہوتی ہے، اس طرح بنتا ہے جیم، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہمیں لکھنا ہے جال تو یہ ہو گیا جال، یہ جیم بن گیا۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے فا، عین، دال، دال کی بھی ایک شکل ہوتی ہے، اگر دال کو ہم کسی لفظ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو دال اس طرح لکھا جائے گا، یہ ہو گیا دال۔ اس کے بعد فا کی دو شکل ہوتی ہیں، اگر کسی کے ساتھ لکھنا ہے ملا کر، جیسے ہمیں لکھنا فقر تو یہ ہو گیا فقر، اور دوسرا والا کسی دو لفظوں کے بیچ میں آئے تو اس طرح لکھا جائے گا فا، اس طرح والا فا لکھا جائے گا جو دو لفظوں کے بیچ میں آئے۔ اس طرح کاف، کاف ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور کاف ایسے بھی لکھا جاتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں کاف کے لکھنے کی۔ اسی طرح لام، لام ایسے بھی لکھا جاتا ہے جیسے یہ ہو گیا لام، الف لگا دیا لام، دوسرے کے ساتھ ملا کر، اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے، دونوں طرح لام لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح میم، میم لکھنے کا طریقہ ہے جیسے ایک تو یہی ہے، یہ دوسرا اگر کسی کے ساتھ ملا کر لکھ رہے ہیں تو اس طرح لکھا جائے گا۔ اسی طرح نون کی بھی دو شکلیں ہیں، نون، اسی طرح اگر بیچ میں آ رہا تو اس طرح نون لکھا جائے گا، اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ اسی طرح ہا ہے، ہا کی بھی تین شکلیں ہیں لکھنے کے اعتبار سے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح کر کے بھی لکھا جاتا ہے، تینوں طرح ہا لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح حمزہ، حمزہ لکھنا ہے تو اس طرح کر کے اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس طرح کر کے اس طرح بھی لکھتے ہیں، دونوں طرح حمزہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یا بھی دو طریقے سے لکھی جاتی ہے، جب ملا کر لکھیں گے تو اس طرح لکھنے کے اعتبار سے یہ ہے، لیکن جب ملا کر لکھیں گے تو صرف اتنا حصہ رہ جائے گا اور اس کے نیچے بندی لگا دیں گے۔ اسی طرح ایسے کر کے بھی یا لکھی جاتی ہے جب دوسرے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ الف سے لے کر حروف تک جو تھے مرکبات تک حروف،
پہلے یہ حروف یاد کرنے ہیں، اگر یہ پکے ہو جائیں پھر ان میں پریکٹس کرنی ہے، ان کی آزمائش کرنی ہے، بچے کا امتحان لینا، اس میں پاس ہو جاتا تو اس میں بچے کو بتلانا ہے کہ الف اس طرح سے دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس طرح آتا ہے۔ باقی اس طرح دو شکلیں ہوتی ہیں، اس طرح اور اس طرح، دونوں طرح با لکھنے میں آتا ہے۔ دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تا کی 3 شکل ہوتی ہیں، جب دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے جیم کی 1 شکل، دال کی 1 شکل، عین کی 2 شکلیں، فا کی 2 شکلیں، کاف کی 2 شکلیں اور لام کی 2 شکلیں، میم کی 2 شکلیں، نون کی 2 شکلیں اور ہا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ کی 2 شکلیں، یا کی 2 شکلیں ہوتی ہیں جب ہم مرکبات میں ملائیں گے۔ کیونکہ اب ہم جو دوسرے نمبر پر ویڈیو شروع کریں گے اس میں مرکبات کا بیان آ رہا ہے، تو اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مرکبات میں سے اگر ان میں سے کوئی لفظ آئے تو آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے، مرکبات میں کوئی لفظ آئے تو آپ کو پہچاننا کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے امتحان کے ختم ہونے کے بعد پہلے مرکبات کی پہچان کرا دی تاکہ سمجھنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو۔